علیہ وسلم کا عمل رہا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی یہ جو آیت نازل فرمائی کہ اس مہینے میں کیا عمل زیادہ کرنا چاہیے، ایک سوال ہے نا، جب رسول پاک کا محبوب مہینہ ہے، حضور نے اس کو اپنا مہینہ قرار دیا، تو پھر اس میں ہم کیا عمل کریں؟ کیا صرف روزے کثرت کے ساتھ رکھیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک آیت شریفہ اس ماہ مبارک میں خاص طور پر نازل فرمائی۔ وہ آیت کیا ہے جس کو آپ بار بار کثرت سے علماء اکرام سے سماعت کرتے رہتے ہیں، ائمہ اکرام سے سماعت کرتے رہتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ آیت شریفہ اسی ماہ مبارکہ میں نازل کی اللہ پاک نے۔ تو نازل اس ماہ مبارکہ میں کرنے کا مقصود کیا ہے؟ مقصود یہی ہے کہ یہ مہینہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے اور حضور نے اس کو اپنا مہینہ قرار دیا، تو وہ عمل اس مہینے میں زیادہ کرو جو میرے محبوب کا پسندیدہ ہو۔ کیا عمل؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام بھیجا کرو۔ یہ آیت شریفہ ہی اللہ نے اس مہینے میں نازل فرمائی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اس کے سارے فرشتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود و سلام بھیجا کرو۔ یہ جو آیت شریفہ ہے اس مہینے میں نازل کی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دوسرے مہینوں کی بنسبت اس ماہ مبارکہ میں درود شریف کی کثرت زیادہ کرنی چاہیے۔ اور ایک عمل تو روزے رکھنے کا ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ روزے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت کے ساتھ کیوں رکھے اس مہینے میں؟ وجہ اس کی یہ ہے تاکہ روزے رکھ کر پریکٹس ہو جائے رمضان مبارکہ کے فرض روزے رکھنے کی۔ تو امت کو تعلیم دینے کے لیے کہ رمضان کا مہینہ جب آ جائے قریب میں، شعبان کے ایک ہی مہینہ رہ جائے شعبان کا، تو ویسی صورت میں تم کیا کرو؟ روزے رکھ کے پریکٹس کرو رمضان مبارک کے فرض روزے، تاکہ تمہارے چھوٹنے نہ پائے۔ شب داری کیوں زیادہ کی؟ اس لیے تاکہ شب داری کرنے کے تم عادی بن جاؤ، تراویح پڑھنا تمہارے لیے آسان ہو جائے 5 نمازوں کے علاوہ، رات میں تہجد پڑھنا تمہارے لیے آسان ہو جائے۔ تو اس کے لیے پہلے سے پریکٹس کرے تو وہ مہینے میں رمضان مبارک کے عبادتوں کی کثرت کر سکتے۔ اور وہ مہینہ ہے ہی ہمارے لیے، حضور نے فرمایا رمضان کا مہینہ کیا ہے، اگر میری امت جان لیتی تو تمنا کرتی کہ زندگی بھر رمضانی رہے، سال بھر رمضانی رہے اور کوئی دوسرا مہینہ نہ رہے، یہ تمنا کرتی بولے سرکار۔ ویسا مبارک اور مقدس مہینہ ہے، تو اس کی قدر کرنے کے لیے پہلے پریکٹس کرنا ضروری ہے۔ صحابہ اکرام کا معمول کیا تھا؟ صحابہ اکرام جب کبھی رجب کا مہینہ اور شعبان کا مہینہ آ جاتا تو رجب اور شعبان کے یہ 2 مہینے سے رمضان کی تیاری شروع کر لیتے تھے۔ ہم کیا کرتے؟ رمضان کا مہینہ آیا تو زکوٰۃ نکالنے کی سوچتے، مگر صحابہ اکرام کا طرز اور طریقہ یہ تھا رجب اور شعبان کے مہینے میں زکوٰۃ نکال لیتے تھے اپنی، اور غریب فقراء مساکین کو کیا کرتے تھے؟ وہ لے جا کر پہنچا دیتے تھے، تاکہ ان کے لیے بھی رمضان مبارک میں راشن کے لیے بھیک مانگنے نکلنے کی ضرورت نہ پڑے، رمضان کے روزے رکھنا، سحر و افطار کرنا غریبوں کے لیے بھی آسان ہو جائے۔ اس کے لیے صحابہ اکرام کیا کرتے تھے؟ اپنے اموال کی زکوٰۃ نکال کے غریبوں میں پہنچا دیتے تھے۔ ہم رمضان میں پہنچاتے، وہ شعبان اور رجب کے مہینے میں زکوٰۃ نکال کے پہنچا دیتے تھے، اور وہ بھی کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے۔ اگر ہمارے اسلاف بزرگان دین کے زندگیوں کا مطالعہ کریں، جیسا کہ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت خواجہ حسن بصری ہے، حضرت رابعہ بصری ہے، حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ ہے، حضرت امام شافعی ہے، امام احمد بن حنبل ہے، امام مالک رحمہم اللہ ہے، ان کے علاوہ امام بیہقی محدثین میں امام ابن ماجہ ہے، امام طبرانی ہے، امام دارمی ہے، امام بیہقی ہے، امام جو ہے نا امام حاکم ہیں۔ ان کے علاوہ اور اگر آپ دیکھیں صوفیاء اکرام میں حضرت خواجہ غریب النواز رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، حضرت بابا فری شکرگنج، حضرت نظام الدین اولیاء، حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی، حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمہم اللہ، ان سب حضرات کا معمول یہ تھا کہ رجب،
شعبان، یہ دونوں مہینوں کے نفل روزے کثرت کے ساتھ رکھتے تھے، شعبان کے بھی، رجب شعبان رمضان، خالی شعبان اور رمضان کے درمیان میں شعبان کے آخر کے 1-2 روزے چھوڑتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، باقی کے کنٹینیو رجب شعبان اور رمضان مبارکہ کے روزے رکھا کرتے تھے۔ یہ ہمارے صوفیہ اکرام کا اور کیا ہے علماء ربانین کا معمول رہا ہے۔ تو آئیے